السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل مل کی کروڑوں روپے کی امپورٹڈ مشینری اچانک جام ہو گئی۔ غیر ملکی ماہرین نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ مالک سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تبھی ایک پرانے مشین آپریٹر نے، جسے بڑھاپے کی وجہ سے نوکری سے نکالا جا رہا تھا، ایک ہتھوڑی اٹھائی اور مشین کے ایک خاص پرزے پر 2 بار ضرب لگائی۔ مشین چل پڑی۔ مالک نے خوش ہو کر اسے انعام دینا چاہا تو بوڑھے نے کچھ ایسا کہا کہ سب سجدے میں۔ یہ ملک کی سب سے عظیم الشان اور وسیع ٹیکسٹائل مل تھی، جس کی چمنیاں آسمان سے باتیں کرتی تھیں اور جس کے 2 ہیکل بوائلرز کی دھاڑ میلوں دور تک سنائی دیتی تھی۔ اس مل کا رقبہ اتنا زیادہ تھا کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک، یعنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے گاڑی کا استعمال کرنا پڑتا تھا، اور اس کے اندر کام کرنے والے مزدوروں کی تعداد ایک چھوٹے قصبے کی آبادی کے برابر تھی۔ سیٹھ جمیل اس سلطنت کا بے تاج بادشاہ تھا، ایک ایسا شخص جس نے اپنے باپ کی چھوٹی سی فیکٹری کو اپنی کاروباری ذہانت اور سخت گیر طبیعت سے ملک کا سب سے بڑا انڈسٹریل گروپ بنا دیا تھا۔ سیٹھ جمیل کی شخصیت میں بلا کا روب تھا۔ وہ جب اپنی لگژری گاڑی سے اترتا تو فیکٹری کا گیٹ کیپر سے لے کر جنرل مینیجر تک سب کی سانسیں رک جاتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ دنیا میں ہر چیز خریدی جا سکتی ہے اور کامیابی صرف اور صرف جدید ٹیکنالوجی اور سرمایہ کی مرہون منت ہے۔ اس کے نزدیک جذبات انسانی ہمدردی اور پرانے تعلقات کی حیثیت کاروبار میں صفر تھی، اور یہی وجہ تھی کہ مل میں آنے والا یہ دن ایک تاریخی دن قرار دیا جا رہا تھا، کیونکہ سیٹھ جمیل نے یورپ سے ایک ایسا جدید ترین کمپیوٹرائزڈ پلانٹ منگوایا تھا جو پوری دنیا میں اپنی مثال آب تھا۔ یہ مشینری ٹیکسٹائل کی صنعت میں ایک انقلاب تھی، جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ خام کپاس کو سیکنڈوں میں بہترین دھاگے اور کپڑے میں تبدیل کر سکتی ہے، اور اس کے لیے انسانی ہاتھوں کی ضرورت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس مشین کی تنصیب پر سیٹھ جمیل نے پانی کی طرح پیسہ بہایا، اور آج اس کا افتتاح تھا، جس کے لیے غیر ملکی سفیروں، حکومتی وزراء اور بڑے بڑے سرمایہ کاروں کو دعوت دی گئی تھی۔ مل کا مین ہال دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، جہاں غیر ملکی انجینئرز کی ایک فوج سفید کوٹ پہنے گھوم رہی تھی، اور ہر طرف انگریزی زبان کی بازگشت تھی۔ مگر اسی مل کے ایک پچھلے اور پرانے حصے میں، جہاں گرمی اور شور کا راج تھا، وہاں 70 سالہ بابا شوکت اپنی پرانی مشین کے پائے کے پاس سر جھکائے بیٹھے تھے۔ بابا شوکت کے چہرے پر پڑی جھریوں میں اس مل کی 50 سالہ تاریخ لکھی تھی۔ انہوں نے اپنی جوانی اسی چھت کے نیچے گزاری تھی جب سیٹھ جمیل ابھی اسکول جایا کرتا تھا۔ بابا شوکت نے اس مل کو اپنے خون پسینے سے سجایا تھا۔ وہ مشینوں کی آواز سن کر بتا دیتے تھے کہ کون سا پرزا گھس رہا ہے یا کس بیلٹ میں لچک آ گئی ہے۔
ان کے ہاتھ کالے تیل اور گریس سے اٹے رہتے تھے، مگر ان ہاتھوں میں بلا کا ہنر تھا۔ لیکن افسوس کہ آج ان کے ہاتھ میں ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا تھا جو ان کی 50 سالہ رفاقت کا اختتام نامہ تھا۔ گزشتہ روز ہی ایچ آر ڈپارٹمنٹ نے انہیں نوٹس دیا تھا کہ چونکہ اب فیکٹری مکمل طور پر آٹومیٹک ہو رہی ہے اور جدید مشینوں کو چلانے کے لیے کمپیوٹر جاننے والے نوجوانوں کی ضرورت ہے، اس لیے آپ جیسے پرانے اور ان پڑھ کاریگروں کی اب یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ لہٰذا آج آپ کی ڈیوٹی کا آخری دن ہے۔ بابا شوکت نے بہت منت سماجت کی تھی کہ صاحب، میری بیوی بیمار ہے اور جوان بیٹی کی شادی سر پر کھڑی ہے، مجھے مت نکالو، میں فرش دھو لوں گا، چوکی داری کر لوں گا، مگر مجھے رزق سے محروم نہ کرو۔ لیکن کارپوریٹ دنیا کے پتھر دل اصولوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ سیٹھ جمیل نے خود فائل پر دستخط کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں جذبات نہیں، منافع چاہیے، اور بوڑھے لوگ مشین کی رفتار کم کر دیتے ہیں۔ یہ الفاظ بابا شوکت کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے تھے۔ وہ ساری رات سو نہیں پائے تھے، اور آج اپنی آخری شفٹ پر وہ مل کے ہنگامے سے دور اپنی پرانی مشین کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت دیکھتا ہے۔ ادھر مین ہال میں جشن کا سما تھا۔ سیٹھ جمیل اسٹیج پر کھڑے ہو کر مائک پر اپنی کامیابی کے گن گا رہے تھے۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا کہ خواتین و حضرات، آج ہم ماضی کی فرسودہ روایات کو خیر بات کہہ رہے ہیں۔ آج سے اس مل میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ اب انسان نہیں بلکہ دنیا کی بہترین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کام کرے گی۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا اور بابا شوکت دور کھڑے اپنی نم آنکھوں سے یہ منظر دھندلا سا دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب سیٹھ جمیل نے غیر ملکی چیف انجینئر کے ساتھ مل کر سرخ ربن کاٹا اور مشین کا مین سوئچ آن کیا۔ ایک خوشگوار موسیقی جیسی گونج پیدا ہوئی اور وہ پہاڑ جیسی مشین جاگ اٹھی۔ رنگ برنگی لائٹس جلیں، کنویئر بیلٹس نے حرکت کی اور کپاس کی پروسیسنگ شروع ہو گئی۔ اسکرینوں پر گراف اوپر جانے لگے اور سیٹھ جمیل کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ سب لوگ مبہوت ہو کر ٹیکنالوجی کا یہ کمال دیکھ رہے تھے، مگر ابھی مشین کو چلتے ہوئے بمشکل 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک ایک عجیب سی بھاری آواز آئی، جیسے کوئی چیز حلق میں اٹک گئی ہو۔ گڑڑ گڑڑ کی آواز کے ساتھ ایک زوردار جھٹکا لگا اور پوری فیکٹری کی زمین لرز گئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، ایمرجنسی سائرن بجنے لگے اور وہ کروڑوں کی امپورٹنٹ مشینری ایک دم جام ہو کر رہ گئی۔ اس کے مین کنٹرول یونٹ سے ہلکا دھواں اٹھنے لگا اور سسٹم پر فیٹل ایرر کا سرخ پیغام جلنے بجھنے لگا۔ ہال میں موجود مہمانوں میں بھگدڑ مچ گئی اور موسیقی فوراً بند کر دی گئی۔ سیٹھ جمیل کے ہاتھوں سے مائک چھوٹ کر گر گیا۔ وہ دیوانہ وار مشین کی طرف بھاگے جہاں غیر ملکی انجینئرز پہلے ہی لیپ ٹاپ کھولے پریشانی کے عالم میں کچھ ٹائپ کر رہے تھے۔
सेठ जमील ने चीख कर पूछा कि ये क्या हुआ है, मशीन क्यों रुक गई, इसे चलाओ, अभी चलाओ। मगर मशीन तो जैसे पत्थर की हो चुकी थी। जर्मन इंजीनियर्स ने सर जोड़ लिए। उन्होंने सेंसर चेक किए, सॉफ्टवेयर रिस्टार्ट किया, बिजली की तारें देखी, हाइड्रोलिक प्रेशर चेक किया, मगर हैरत अंगेज तौर पर कंप्यूटर कोई खराबी नहीं बता रहा था। सिस्टम कह रहा था कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है, मगर मशीन का मरकजी पहिया टस से मस नहीं हो रहा था। मिनट घंटों में बदलने लगे। सेठ जमील का वक़ार खाक में मिल रहा था। मेहमान सरगोशियां करते हुए वापस जाने लगे, जो कि सेठ के लिए मौत से भी बदतर था। उसने गुस्से में आकर अपने मुलाजिमों को गालियां देना शुरू कर दी और गैर मुल्की माहिरीन को धमकी दी कि अगर मशीन न चली तो वो उन्हें जाने नहीं देगा। मगर माहिरीन बेबस थे। उन्होंने अपने हेडक्वार्टर वीडियो कॉल करके मशवरे किए। वहां से भी जो कमांड्स दी गईं वो सब बेअसर साबित हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी गैबी ताकत ने मशीन को पकड़ रखा हो। सेठ जमील थक हार कर वहीं मशीन के पास जमीन पर बैठ गया। उसने सर पकड़ लिया। उसका अरबों का सरमाया डूब रहा था और मिल की साख खत्म हो रही थी। उसे अपनी बर्बादी सामने नजर आने लगी। वो सोच रहा था कि कल अखबारों में सुर्खी लगेगी कि मुल्क का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पहले दिन ही नाकाम हो गया। ये सोचकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उधर बाबा शौकत ने जब ये हंगामा देखा तो उन्होंने अपना मैला थैला उठाया और सोचा कि अब यहाँ रुकने का क्या फायदा, जब मालिक को मेरी जरूरत ही नहीं तो मैं क्यों तमाशा देखूं। वो भारी दिल के साथ एग्जिट गेट की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वो गेट के करीब पहुंचे उनके कानों में सेठ जमील की मायूस आवाज पड़ी, जो अपने मैनेजर से कह रहा था कि मिल बंद कर दो, सबको फारिग कर दो। जब ये मशीन नहीं चली तो हम दिवालिया हो जाएंगे। ये अल्फाज सुनकर बाबा शौकत के कदम रुक गए। उनके अंदर का वफादार मुलाजिम जाग उठा। उन्होंने सोचा कि सेठ जमीन ने चाहे मेरे साथ बुरा किया हो, लेकिन ये मिल मेरी माँ है। इस मिल ने मुझे 50 साल रिस्क दिया है। मैं इसे अपनी आंखों के सामने बंद होता नहीं देख सकता। ये गैरत और तवक्कल का मामला था। बाबा शौकत ने एक लंबी सांस ली और वापस मुड़े। वो आहिस्ता आहिस्ता उस हजूम की तरफ बढ़े जहां मायूसी का डेरा था। सिक्योरिटी गार्ड ने एक मैले कुचैले बूढ़े को सेठ की तरफ जाते देखा तो रोका और धक्का देने की कोशिश की कि पीछे हटो बाबा, यहाँ वैसे ही क्यामत टूटी हुई है और तुम भीख मांगने आ गए हो। मगर बाबा शौकत की आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। उन्होंने गरज कर कहा कि हाथ मत लगाना, मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं सेठ जमील से बात करने आया हूं। शोर सुनकर सेठ जमील ने सर उठाया और बाबा शौकत को देखा। सेठ की आंखों में पहचान और नफरत दोनों उभरी। उसने तलखी से कहा, शौकत मियां, तुम अभी तक गए नहीं? क्या मेरी बर्बादी का तमाशा देखने रुके थे? जाओ यहां से, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। बाबा शौकत ने बड़े अदब से कहा, सेठ साहब, मैं तमाशा देखने नहीं आया,
نمک کھایا ہے اس مل کا، حق ادا کرنے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ ولایتی مشین روٹ گئی ہے، اگر اجازت ہو تو یہ پرانا کاریگر ایک نظر دیکھ لے۔ وہاں کھڑے سوٹڈ بوٹڈ ملبوس لوگ اور غیر ملکی انجینئرز نے حقارت سے کہا لگایا۔ ایک انجینئر نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا کہ یہ پاگل ہے کیا؟ یہ سپر کمپیوٹر مشین ہے، سپر، کوئی ٹریکٹر نہیں ہے۔ یہ ٹھیک کرے گا؟ سیٹھ جمیل نے بھی طنزیہ ہنسی اور کہا، شوکت، تمہارا دماغ چل گیا ہے بڑھاپے میں؟ اور جہاں دنیا کے بہترین دماغ فیل ہو گئے، وہاں تم اپنی ہتھوڑی لے کر آ گئے ہو، اور جاؤ اپنا کام کرو۔ کیوں مزید ذلیل کرنا چاہتے ہو؟ یہ تو سپر کمپیوٹر مشین ہے۔ مگر بابا شوکت اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ انہوں نے سیٹھ جمیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، سیٹھ صاحب، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی کافی ہوتا ہے۔ آپ کا تو سب کچھ جا ہی رہا ہے۔ مجھ بوڑھے کو صرف 2 منٹ دے دیں، اگر مشین نہ چلی تو میرا ہاتھ، اور آپ کی مشین جو سزا چاہیں دے دینا۔ ویسے بھی تو میں تو جا ہی رہا ہوں، میری آخری خواہش سمجھ کر اجازت دے دیں۔ سیٹھ جمیل نے کچھ لمحے سوچا، پھر اسے خیال آیا کہ اب کھونے کو بچا ہی کیا ہے۔ شاید یہ بوڑھا کچھ جانتا ہو، یا شاید وہ صرف اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا۔ اس نے بیزاری سے ہاتھ ہلایا اور کہا، جاؤ کر لو اپنی منمانی، لیکن یاد رکھنا، اگر اس سپر کمپیوٹر مشین پر ایک خراش بھی آئی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ بابا شوکت نے اللہ کا نام لیا اور بسم اللہ پڑھ کر مشین کے قریب گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے مشین کے ارد گرد کا ہجوم ہٹایا اور مشین کے 2 ہیکل پہیے کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ غیر ملکی انجینئرز انہیں مذاق اڑاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ بابا شوکت نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور مشین کے جسم پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ وہ اسے ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کا بخار چیک کرتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مشین کے پچھلے حصے میں گئے، جہاں پریشر والوز کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ وہاں جا کر وہ رک گئے۔ انہوں نے اپنا کان سٹیل کی باڈی کے ساتھ لگا دیا۔ حال میں مکمل سناٹا چھا گیا، خاموشی طاری تھی پورے حال پر۔ سب لوگ دم سادھے دیکھ رہے تھے کہ یہ بوڑھا کیا کر رہا ہے۔ بابا شوکت کو مشین کے اندر سے ایک بہت ہی باریک سی آواز سنائی دی جو عام کان نہیں سن سکتا تھا۔ یہ ہوا کے دباؤ کے اٹکنے کی آواز تھی جو کمپیوٹر کے سینسرز کی پہنچ سے دور تھی۔ بابا شوکت مسکرائے، انہیں مرض کا پتہ چل چکا تھا۔ یہ وہ مرض تھا جو کتابوں میں نہیں، تجربے میں ملتا ہے۔ انہوں نے اپنی کمر سے بندھے ہوئے کپڑے کو کھولا اور اس میں سے ایک پرانی لکڑی کے دستے والی ہتھوڑی نکالی۔ یہ ہتھوڑی ان کی 50 سالہ رفیق تھی۔ انہوں نے مشین کے ایک خاص جوڑ پر انگلی رکھی۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جہاں مشین کی تمام طاقت جمع ہو کر آگے منتقل ہوتی تھی۔ غیر ملکی انجینئر نے جب انہیں ہتھوڑی اٹھاتے دیکھا تو وہ چیخ پڑا کہ نہیں، رک جاؤ، تم سینسٹیو پارٹس توڑ دو گے۔ سیٹھ جمیل بھی گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، مگر بابا شوکت نے کسی کی نہیں سنی۔ اب وہ کسی کے ملازم نہیں تھے، وہ اس وقت مسیحا تھے۔ انہوں نے زیر لب یا رزاق پڑھا
اور پوری قوت سے ہتھوڑی ہوا میں لہرائی۔ سب لوگوں نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ بابا شوکت نے پہلی ضرب بالکل نپے تلے انداز میں اس جوڑ کے دائیں جانے ماری۔ ٹھک کی آواز گونجی مگر مشین ساکت رہی۔ لوگوں نے طنزیاں مسکراہٹیں تبادلہ کی کہ دیکھا کچھ نہیں ہوا، مگر بابا شوکت پرسکون تھے، مطمئن تھے۔ انہوں نے دوسری ضرب کے لیے زاویہ بدلا اور اس بار تھوڑا نیچے کر کے پوری طاقت سے دوسری ضرب لگائی۔ اس ضرب کے لگتے ہی ایک کرشمہ ہوا۔ مشین کے اندر سے ایک لمبی سس کی آواز آئی، جیسے کوئی پھنسی ہوئی سانس بحال ہو گئی ہو، اور پھر اچانک وہ دیو ہیکل جام شدہ روٹر ہلکا سا گھوما، پھر رکا اور پھر تیزی سے گھومنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مشین کی لائٹس سبز ہو گئیں اور اس نے اپنی بھرپور آواز کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ کنٹرول روم میں بیٹھے انجینئرز چلائے کہ سسٹم از بیک آن لائن۔ مشین نے دھاگا بنانا شروع کر دیا اور یوں لگا جیسے مردہ جسم میں جان پڑ گئی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر سیٹھ جمیل کے ہوش اڑ گئے۔ وہ پتھر کے بت کی طرح کھڑا، کبھی مشین کو دیکھتا جو سپر کمپیوٹر مشین تھی، اور کبھی اس معمولی سے بوڑھے کو جو اب اطمینان سے اپنی ہتھوڑی صاف کر رہا تھا۔ حال تالیوں اور نعروں سے گونج اٹھا۔ مہمان جو جا رہے تھے واپس آ گئے اور بابا شوکت کی جے جے کار ہونے لگی۔ سیٹھ جمیل کو جیسے نیا جنم ملا ہو۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور پروٹوکول بھول کر بھاگتا ہوا بابا شوکت کے پاس آیا۔ اس نے بنا کچھ سوچے بابا شوکت کے میلے اور تیل والے ہاتھ پکڑ کر چوم لیے۔ بابا تم نے کمال کر دیا، تم فرشتہ ہو بابا، تم نے میری عزت بچا لی۔ سیٹھ جمیل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے چیک بک نکالی اور کانپتے ہاتھوں سے قلم تھام کر کہا، بابا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ آج جمیل سیٹھ کا خزانہ تمہارے لیے کھلا ہے، بولو کتنے کروڑ لکھوں؟ تم نے وہ کر دکھایا جو اربوں کی مشینری نہ کر سکی۔ بولو کیا قیمت ہے تمہاری اس ہتھوڑے کی؟ بابا شوکت نے گہری اور پرسکون نظر سیٹھ جمیل پر ڈالی۔ ان کے چہرے پر کوئی لالچ، کوئی غرور، کوئی تکبر نہیں تھا، بلکہ ایک درویشانہ جلال تھا۔ انہوں نے سیٹھ جمیل کے ہاتھ کو نرمی سے روکا اور چیک بک کو پرے کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کہانی کا رخ بدلنے والا تھا۔ بابا شوکت نے کہا، سیٹھ جمیل صاحب، اپنی دولت اپنی جیب میں رکھیں۔ اور پھر انہوں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر وہ بات کہی جس کے لیے یہ ساری تمہید باندھی گئی تھی۔ بابا شوکت بولے، سیٹھ، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ مشین میری ہتھوڑی یا میرے ہنر سے چلی ہے؟ نہیں سیٹھ صاحب، نہیں، تم غلط فہمی میں ہو۔ اور یہاں سے کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، جہاں بابا شوکت وہ راز کھولیں گے جو سیٹھ جمیل اور وہاں موجود ہر شخص کو سجدے میں گرنے پر مجبور کر دے گا۔ حال میں ایک عجیب سا سکوت طاری تھا، ایک عجیب سی خاموشی تھی، سناٹا تھا۔ حالانکہ پس منظر میں کروڑوں کی وہ مشین اپنی پوری رفتار سے چل رہی تھی اور اس کی گونج دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، مگر بابا شوکت کی مدھم اور باوقار آواز اس شور پر بھاری تھی۔
سیٹھ جمیل کا ہاتھ اب بھی ہوا میں معلق تھا، جس میں چیک بک تھی، اور اس کے چہرے پر ایک سوالیہ نشان تھا کہ آخر یہ غریب مزدور دولت کو ٹھکرا کیوں رہا ہے۔ بابا شوکت نے اپنی نم مگر چمکدار آنکھوں سے سیٹھ جمیل کے چہرے کا طواف کیا اور پھر ایک مسکراہٹ کے ساتھ بولنا شروع کیا، جس میں طنز نہیں بلکہ ایک گہرا درد اور نصیحت پوشیدہ تھی۔ انہوں نے کہا، سیٹھ جمیل صاحب، یہ چیک بک اور یہ نوٹوں کی گڈیاں آپ اپنی جیب میں رکھ لیجئے، کیونکہ جس ہتھوڑی کی ضرب نے آپ کی اس مردہ مشین میں جان ڈالی ہے، اس کی قیمت آپ کی پوری مل کی دولت بھی ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ سودا دکان کا نہیں، یہ سودا آسمان کا ہے۔ آپ شاید سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کوئی ٹیکنیکل جادو کیا ہے، یا مجھے کوئی ایسا خفیہ کوڈ معلوم تھا جو آپ کے جرمن اور جاپانی ماہرین کو نہیں معلوم تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیٹھ صاحب، میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں۔ میں کیا جانوں کہ سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے اور سینسرز کیسے کام کرتے ہیں۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ جب زمین کے سارے دروازے بند ہو جائیں اور جب انسان کی ساری تدبیریں الٹی پڑ جائیں تو پھر ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دروازہ اس ذات پاک کا ہے جو کسی سبب کا محتاج نہیں، بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں، بلکہ اسباب اس کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ اس پر اثر ماحول میں جب بابا شوکت کی آواز گونج رہی تھی تو وہاں ایک عجیب منظر یہ بھی تھا کہ وہ غیر ملکی ماہرین جو سائنس اور مادیت کے پجاری تھے، وہ بھی اپنے ٹیبلیٹس اور گیجٹس نیچے کر کے اس بوڑھے انسان کو تک رہے تھے۔ ان کے ذہین دماغوں میں یہ گتھی سلجھ نہیں رہی تھی کہ آخر مکینکس کا کون سا اصول ہے جو یہاں لاگو ہوا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ نہیں لکھا تھا کہ ایک ٹوٹی ہوئی ہتھوڑی کی ضرب اور ایک دکھی دل کی دعا مل کر کروڑوں وولٹ کا کرنٹ پیدا کر سکتی ہے۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ شاید اس بوڑھے کو کوئی قدیم فن آتا ہے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ فن نہیں بلکہ فقر ہے جو بادشاہوں کے تاج اچھال دیتا ہے۔ بابا شوکت نے ایک قدم اور سیٹھ جمیل کے قریب بڑھایا اور اپنی میلی کچیلی اوورال کی جیب سے وہ برطرفی کا لیٹر نکالا جو اس سے کل دیا گیا تھا۔ اس کاغذ کو سیٹھ جمیل کے سامنے لہراتے ہوئے بابا شوکت کی آواز میں ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا، سیٹھ صاحب، ذرا غور سے دیکھیے کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا ہے۔ یہ میرے لیے صرف ایک نوکری سے برطرفی کا پروانہ نہیں تھا، یہ میرے بچوں کی روٹی چھیننے کا حکم نامہ تھا، یہ میری بیمار بیوی کی دوا بند کرنے کا فیصلہ تھا۔ آپ نے اپنے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں بیٹھ کر بڑے آرام سے اس پر دستخط کر دیے تھے کہ یہ بوڑھا بیکار ہو گیا ہے، اسے کباڑ کی طرح باہر پھینک دو، کیونکہ اب آپ کے پاس جدید مشینیں آ گئی ہیں جو انسانوں سے تیز کام کرتی ہیں۔ آپ کو لگا تھا کہ رزق کے مالک آپ ہیں، آپ جسے چاہیں نوازیں گے اور جس کا چاہیں گے دانا پانی بند کر دیں گے، مگر سیٹھ صاحب، آپ ایک بات بھول گئے تھے، اور وہی بھول آج آپ کو یہاں میرے قدموں میں لے آئی ہے۔ بابا شوکت نے سیٹھ جمیل کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا
اور اپنی بات میں مزید گہرائی لاتے ہوئے کہا، سیٹھ صاحب، آپ نے کبھی غور کیا کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہاں کون سی مشین اسے رزق پہنچاتی ہے؟ وہاں کون سا کمپیوٹر اس کے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے؟ وہاں صرف اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو خون کی ایک بوند کو انسان بناتی ہے۔ تو جب وہ رب وہاں اندھیروں میں رزق دے سکتا ہے تو کیا وہ اس کھلی دنیا میں اپنے بوڑھے بندے کو بھوکا مارے گا؟ آپ کا یہ خیال کہ آپ مجھے نکال دیں گے تو میں بھوکا مر جاؤں گا، یہ دراصل اللہ کی صفت رزاقیت پر حملہ تھا، اور اسی حملے کا جواب دینے کے لیے قدرت نے آپ کی اس فولادی مشین کو جام کیا، آپ کی اس سپر کمپیوٹر مشین کو روک دیا۔ کل رات جب میں یہ لیٹر لے کر گھر گیا تھا اور میری بیوی نے پوچھا تھا کہ شوکت کل کام پر جاؤ گے، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ساری رات مصلے پر بیٹھا روتا رہا۔ میں نے اپنے رب سے شکوہ نہیں کیا، بس اتنی فریاد کی تھی کہ یا اللہ، میں بوڑھا ضرور ہو گیا ہوں مگر میں نے حرام کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ میں نے پوری ایمانداری سے اس مل کی خدمت کی ہے۔ آج اگر یہ مجھے ناکارہ سمجھ کر نکال رہے ہیں تو ہی مجھے سنبھال لے، کیونکہ تو ناکارہ چیزوں کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ بس سیٹھ صاحب، میری وہ آہ عرش پر جا پہنچی اور ادھر زمین پر آپ کی یہ جدید ترین مشین جام ہو گئی۔ آپ کے سپر کمپیوٹر مشین لرز گئی۔ آپ کے کمپیوٹرز اور آپ کے ماہرین اسے اس لیے نہیں پکڑ سکے کیونکہ خرابی مشین کے پرزوں میں تھی ہی نہیں، خرابی تو نیتوں میں آ گئی تھی۔ جب نیت میں کھوٹ آ جائے تو برکت اٹھ جاتی ہے، اور جب برکت اٹھ جائے تو سونے کی مشین بھی لوہے کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ بابا شوکت کا لہجہ اب بلند ہو رہا تھا اور ان کی آواز حال کے کونے کونے میں گونج رہی تھی۔ سیٹھ جمیل کا سر شرمندگی سے جھکتا جا رہا تھا۔ اس کا وہ غرور جو کچھ دیر پہلے آسمان چھو رہا تھا اب پانی کے بلبلے کی طرح پھٹ چکا تھا۔ سیٹھ جمیل کی آنکھوں کے سامنے ماضی کی ایک فلم چل پڑی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس کا باپ ہمیشہ کہتا تھا کہ جمیل بیٹا، فیکٹری کی دیواریں سیمنٹ سے نہیں، مزدوروں کی دعاؤں سے، ہمیشہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دینا، اور کبھی کسی کی سفید داڑھی کی توہین مت کرنا۔ مگر جمیل نے اقتدار کے نشے میں، دولت کے نشے میں وہ سب نصیحتیں بھلا دی تھیں۔ آج بابا شوکت کے روپ میں اسے اپنا باپ کھڑا نظر آ رہا تھا، جو اسے سمجھا رہا تھا کہ ٹیکنالوجی انسان کی سہولت کے لیے ہے، انسان کی حاکمیت کے لیے نہیں۔ مشینری کے شور میں بابا شوکت نے ایک اور اہم بات کہی جو وہاں موجود ہر شخص کے دل میں تیر کی طرح ترازو ہو گئی۔ انہوں نے کہا، دیکھو سیٹھ صاحب، یہ مشین بے جان ہے، اس مشین میں روح نہیں ہے، لیکن یہ بھی اپنے بنانے والے کاریگر کو پہچانتی ہے۔ میں نے اس کے پرزوں کے ساتھ 40 سال گزارے ہیں، میں اس کے درد کو سمجھتا ہوں۔ آپ نے نئے زمانے کے چکر میں پرانے رشتوں کو کاٹنے کی کوشش کی۔ یاد رکھیں، درخت کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو جائے، اگر اپنی جڑوں سے کٹ جائے تو وہ لکڑی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ آپ ہم پرانے ملازمین کو اپنی جڑیں سمجھنے کی بجائے بوجھ سمجھ بیٹھے، اور یہی آپ کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ آج اگر اللہ تعالیٰ میری لاج نہ رکھتا
تو آپ کا یہ سارا جدید نظام لوہے کا کباڑ بن چکا تھا۔ ذرا سوچیں، اگر یہ مشین نہ چلتی تو آپ کی ساکھ کا کیا ہوتا؟ آپ کے ان غیر ملکی دوستوں کے سامنے آپ کا کیا وقار رہ جاتا؟ یہ عزت جو ابھی واپس ملی ہے، یہ کسی بینک کے لاکر میں نہیں رکھی تھی، یہ آسمان والے کے خزانے سے ابھی ابھی اتری ہے۔ اس لیے اس پر میرا انعام نہیں بنتا، بلکہ اس پر صرف اللہ کا شکر بنتا ہے۔ بابا شوکت نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ پوچھ رہے تھے کہ میں نے کیا کیا اور اس ہتھوڑی کی قیمت کیا ہے، تو سنیں سنیں سیٹھ صاحب۔ جب میں مشین کے پاس آیا تو میں نے اس کے پرزوں کو نہیں ٹٹولا، میں نے دل ہی دل میں اپنے رب سے سودا کیا۔ میں نے کہا، اے مالک، یہ سیٹھ اپنی ٹیکنالوجی پر ناز کر رہا ہے، اسے اپنی دولت کا مان ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ جسے چاہے گا رکھے گا، جسے چاہے گا نکال دے گا، تو اسے آج اپنی قدرت کا ایک کرشمہ دکھا دے، اسے بتا دے کہ کائنات کی سب سے بڑی مشینری تیرے حکم سے چلتی ہے، یہ لوہے کے چند ٹکڑے تیری مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے۔ بابا شوکت نے پھر اپنی ہتھوڑی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، سیٹھ جی، یہ لوہے کا ٹکڑا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں، لیکن جب یہ اللہ کے نام پر اٹھتا ہے تو یہ موسیٰ کا عصا تو نہیں بن سکتا، مگر اس کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ میں نے ضرب لگاتے وقت مشین کے لوہے سے بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ اے لوہے، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، ہم دونوں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، میری مدد کر اور میرے مالک کا حکم مان۔ اور یقین کریں سیٹھ صاحب، مجھے اس سپر کمپیوٹر مشین کے اندر سے لبیک کی صدا سنائی دی تھی۔ یہ باتیں عقل والوں کے لیے دیوانگی ہو سکتی ہیں، پاگل پن ہو سکتا ہے، مگر عشق والوں کے لیے یہی حقیقت ہے۔ میں نے اللہ سے عرض کی کہ یا باری تعالی، مجھے اس سیٹھ کے سامنے رسوا نہ کرنا، میری لاج رکھ لے۔ میں نے جو پہلی ضرب لگائی تھی وہ صرف لوہے پر تھی، مگر جب دوسری ضرب لگائی تو میں نے ساتھ ہی یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ، اس مشین کو چلا دے تاکہ اس مغرور انسان کو پتہ چل سکے کہ جس بوڑھے مزدور کو یہ دھکے دے کر نکال رہا تھا اس کے ہاتھ میں کتنی برکت تھی۔ اور پھر آپ نے دیکھا سیٹھ صاحب کہ مشین چل پڑی۔ یہ میری مہارت نہیں تھی، یہ میرے اللہ کا کن فیکون تھا۔ اس نے میری ٹوٹی ہوئی ہتھوڑی اور میرے کپ کپاتے ہاتھوں میں وہ تاثیر رکھ دی، وہ اثر رکھ دیا جو آپ کے کروڑوں ڈالر کے سافٹ ویئر میں نہیں تھی۔ تو اب بتائیں سیٹھ صاحب، کیا قیمت لگائیں گے آپ اللہ کی اس مدد کی؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا چیک ہے جو اس لمحے کو خرید سکے جب اللہ اپنے بندے کی سنتا ہے؟ بابا شوکت خاموش ہوئے تو حال میں سوئی گرنے کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ وہاں موجود مزدوروں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ہر آنکھ اشکبار تھی، اور غیر ملکی مہمان بھی اس روحانی منظر سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ سیٹھ جمیل کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا، اس کی ساری زندگی صرف نفع اور نقصان کے گرد گھومتی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کاروبار میں اللہ کا دخل اتنا براہ راست بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے کانوں میں بابا شوکت کے الفاظ گونج رہے تھے،
رزق کا مالک آپ نہیں ہیں۔ یہ جملہ اس کے وجود کو پگھلا رہا تھا۔ وہ شخص جس کے سامنے وزیر اور مشیر سر جھکاتے تھے، آج ایک میلے کچیلے مزدور کے سامنے خود کو حقیر محسوس کر رہا تھا۔ سیٹھ جمیل کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار کر روئے۔ اس کا اندرونی انسان جاگ چکا تھا۔ اسے اپنے مہنگے سوٹ اور کروڑوں کی گھڑی پر شرمندگی ہو رہی تھی، کیونکہ اس وقت اس کی نظر میں سب سے قیمتی لباس وہ میلا کچیلا اوورال تھا جو بابا شوکت نے پہن رکھا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اصل دولت ایمان اور یقین ہے جو اس بوڑھے کے پاس موجود ہے اور جس سے وہ خود محروم ہے۔ حال میں موجود ہزاروں مزدوروں کے چہروں پر ایک امید جاگ اٹھی تھی۔ وہ جو کل سے سہمے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کب ان کی باری آ جائے اور انہیں بھی نکال دیا جائے، اب ان کی آنکھوں میں اطمینان تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ ان کا محافظ کوئی یونین لیڈر یا قانون نہیں، بلکہ خود اللہ کی ذات ہے جس نے ان کی فریاد سنی ہے۔ سیٹھ جمیل نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنی قیمتی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی، جیسے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو، اور پھر وہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح بابا شوکت کے قریب گیا۔ اس نے بابا شوکت کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور روتے ہوئے بولا، بابا مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا۔ دولت کی چمک دمک نے میری آنکھیں خیرہ کر دی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ یہ مل میری ہے، یہ مشینری میری طاقت ہے، اور تم لوگ صرف میرے غلام ہو۔ میں بھول گیا تھا کہ میں بھی کسی کا ملازم ہوں۔ میں بھول گیا تھا کہ مجھے بھی اوپر جا کر حساب دینا ہے۔ تم نے آج میری آنکھیں کھول دیں۔ بابا تم نے صرف مشین نہیں چلائی، تم نے میرا مردہ ضمیر بھی زندہ کر دیا ہے۔ سیٹھ جمیل نے بابا شوکت کے گھٹنوں کو چھوتے ہوئے کہا، بابا مجھے اپنے شاگردوں میں شامل کر لیں۔ میں نے بزنس اسکول سے ڈگریاں تو لی ہیں، مگر انسانیت کا سبق آج آپ سے سیکھا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد اس مل کا کوئی فیصلہ نماز کے وقت اور مزدور کی رضا کے بغیر نہیں ہوگا۔ یہ مشینری اب ضرور چلے گی، مگر اس کے پہیے غرور سے نہیں گھومیں گے، بلکہ شکر گزاری سے گھومیں گے۔ سیٹھ جمیل کی یہ حالت دیکھ کر اس کے مینیجرز اور اسٹاف حیران تھے کہ اتنا سخت گیر مالک آج بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا ہے۔ سیٹھ جمیل نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی جیب سے قلم نکالا اور اسی چیک بک پر کچھ لکھا، لیکن یہ کوئی رقم نہیں تھی۔ اس نے وہ کاغذ پھاڑ کر بابا شوکت کے ہاتھ میں دیا۔ یہ وہ نوٹس تھا جس پر لکھا تھا کہ بابا شوکت تا حیات اس مل کے چیف سپروائزر رہیں گے اور ان کی تنخواہ جنرل مینیجر کے برابر ہوگی۔ مگر بابا شوکت نے وہ کاغذ بھی مسکرا کر واپس کر دیا اور کہا، سیٹھ صاحب مجھے عہدہ نہیں چاہیے، مجھے تو بس عزت کی روٹی چاہیے تھی جو میرے رب نے مجھے دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ واقعی تلافی کرنا چاہتے ہیں تو ایک کام کیجیے۔ سیٹھ جمیل نے بے تابی سے بے قراری سے پوچھا، حکم کریں بابا جی، آپ جو کہیں گے وہ ہوگا۔ بابا شوکت نے چاروں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے اس حال میں ہزاروں مزدور ہیں، یہ سب میرے جیسے ہیں، ان کے گھروں میں بھی چولہے جلتے ہیں، ان کی بھی بیٹیاں شادی کی منتظر ہیں۔ آپ جدید مشین ضرور لائیں، ترقی ضرور کریں، لیکن مشینوں کو انسانوں کا رزق کھانے مت دیں۔ یہ مشینیں لوہا ہیں، ان میں دل نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو کما کر تو دے سکتی ہیں، مگر دعا نہیں دے سکتی۔ یاد رکھیں سیٹھ صاحب، فیکٹری کا ستون مشین نہیں ہوتی۔ فیکٹری کا ستون وہ مزدور ہوتا ہے جو پسینے میں شرابور ہو کر بھی مالک کے لیے دعا کرتا ہے۔ ان غریبوں کو مت نکالنا، ورنہ یاد رکھنا جس دن ان کی آہ نکل گئی اس دن کوئی ہتھوڑی کام نہیں آئے گی، کوئی ٹیکنالوجی آپ کو نہیں بچا سکے گی۔ سیٹھ جمیل نے فوراً مائک سنبھالا، اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اس نے تمام مزدوروں اور مہمانوں کے سامنے اعلان کیا کہ آج سے اس مل میں کسی مزدور کو ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں نکالا جائے گا، بلکہ سب کو نئی ٹریننگ دی جائے گی، اور بابا شوکت ہمارے روحانی سرپرست ہوں گے۔ یہ سن کر حال تالیوں اور نعروں سے گونج اٹھا، مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ بابا شوکت نے سیٹھ جمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا ایک آخری بات سن لو۔ آج جو کچھ ہوا یہ میرے اور تمہارے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ مشین کا رکنا اور پھر چلنا، یہ سب اس مالک کی نشانی تھی جو ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہم نے اس کی طاقت کا مشاہدہ کیا ہے۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے حضور جھک جائیں، کیونکہ جب وہ عزت دیتا ہے تو بدلے میں شکر مانگتا ہے، اور شکر کا بہترین طریقہ سجدہ ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اس رب کا شکر ادا کریں جس نے آج ہماری عزت رکھ لی اور ہمیں رزق سے محروم نہیں کیا۔ یہ کہہ کر بابا شوکت نے وہیں مشین کے سامنے فرش پر اپنی پرانی چادر بچھا دی۔ حال کا ماحول ایک دم بدل گیا۔ وہ جگہ جو کچھ دیر پہلے ایک انڈسٹریل فلور تھی، اب ایک مقدس مقام کا منظر پیش کرنے لگی۔ سیٹھ جمیل، جس نے شاید برسوں سے سجدہ نہیں کیا تھا، آج سب سے پہلے آگے بڑھا۔ اس نے اپنے مہنگے اطالوی سوٹ کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حضور گھٹنے ٹیک دیے۔ اس کے ساتھ ہی مل کے جنرل مینیجرز، انجینئرز اور وہ تمام مزدور جو وہاں کھڑے تھے صف در صف کھڑے ہو گئے۔ یہاں تک کہ کچھ غیر ملکی مہمان بھی احتراماً خاموشی سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ یہ ایک ایسا نظارہ تھا، یہ ایک ایسا منظر تھا جو اس مل کی دیواروں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مشینوں کی گڑگڑاہٹ اب بھی جاری تھی، مگر اب یہ شور محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے مشینیں بھی اللہ کی حمد بیان کر رہی ہوں۔ بابا شوکت نے امامت کرائی، اللہ اکبر کی صدا گونجی اور سب لوگ سجدے میں گر گئے۔ سیٹھ جمیل کا ماتھا جب زمین سے لگا تو اسے ایک ایسا سکون ملا جو اسے اربوں روپے کما کر بھی کبھی نہیں ملا تھا۔ اس کے آنسو فرش پر گر رہے تھے، اور وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ اے رب، تو واقعی بے نیاز ہے۔ تو نے ایک پل میں بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دیا۔ میں تیرا بندہ ہوں اور تیری ہی رحمت کا طلبگار ہوں۔ سجدے کی حالت میں سیٹھ جمیل کو محسوس ہوا کہ اصل طاقت وہ نہیں جو بینک اکاؤنٹ میں ہوتی ہے، اصل طاقت وہ ہے جو پیشانی کو زمین پر رکھ کر حاصل ہوتی ہے۔
جب سجدے سے سر اٹھایا تو سیٹھ جمیل کا چہرہ دھلا دھلا سا تھا، اس پر سے تکبر کی سیاہی دھل چکی تھی اور عاجزی کا نور آ چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر بابا شوکت کو گلے لگا لیا اور کہا، بابا آج آپ نے مشین نہیں چلائی، آج آپ نے مجھے انسان بنا دیا ہے۔ آج مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ رزق ہنر سے نہیں ملتا، رزق تدبیر سے نہیں ملتا، رزق صرف اور صرف اللہ کے فضل سے ملتا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے لوہے کو بھی موم بنا دیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد وہ ٹیکسٹائل مل صرف کپڑا بنانے والی فیکٹری نہیں رہی، بلکہ وہ انسانیت اور ایمان کا ایک مرکز بن گئی، جہاں مشینوں کا شور تو تھا مگر اس شور میں مزدوروں کی آہوں کی بجائے ان کی دعائیں شامل تھیں، اور گیٹ پر ایک تختی لگا دی گئی جس پر لکھا تھا، یہاں رزق کا مالک اللہ ہے، انسان صرف وسیلہ ہے۔ اور بابا شوکت اپنی اسی پرانی مشین پر آخری سانس تک کام کرتے رہے، مگر اب وہ ملازم نہیں تھے، وہ اس ملک کی روح تھے جن کی ایک ضرب نے ٹیکنالوجی کے بت کو توڑ کر ایمان کی شمع روشن کر دی تھی۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔